سب سے پہلے ہم سب کی جانب سے امام زمانہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں کہ اے امام زمانہ، ایسی وبا پھیلی ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکل کر امام بارگاہ میں نہیں جا سکتے اور آپ کو پرسہ نہیں دے سکتے۔ چھٹویں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تم میرے جد کی مجلس نہ کر سکو، تم امام بارگاہ نہ جا سکو، تو تم ایسے مجلس برپا کر لینا کہ اگر گھر میں 2 افراد ہوں، ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو، تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا پوری مجلس کا ملتا ہے، اور اگر ایک ہی پڑھنے والا ہے اور اگر وہی سننے والا ہے تو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا کہ پوری مجلس برپا ہو گئی۔ تو اے وقت کے امام، ہم آپ کو آپ کے جد امجد کا پرسہ دیتے ہیں۔ اے وقت کے امام، ہم اپنے گھر سے تو نہ نکل سکے، لیکن آج بڑی قیامت کی رات ہے کہ آج میری شہزادی زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی۔ ہم مولا آپ کو پرسہ دیتے ہیں ایک دعا کے ساتھ کہ مولا آپ جلد آ جائیے اور اپنے انتقام لے لیجئے۔ ارے کیا بتاؤں آپ کو، ارے 17 رمضان کا دن تھا، میرا مولا آخری خطبہ دے رہا تھا، میرا مولا خطبہ دیتے جا رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے۔ بس ایک بار مالک اشتر اور شاہ صاحب ابن سوہان نے پوچھا، مولا یہ خطبہ بھی دیتے جا رہے ہیں اور روتے بھی جا رہے ہیں، کہا تجھے نہیں پتا اب میں جہاں جہاں جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے یہ ابن ملجم آ جاتا ہے اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ میری موت نزدیک ہے۔ ایک بار مالک اشتر نے کہا، مولا کیا موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ کہا موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں مالک اشتر، کیا تجھے پتا ہے آج رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ کہا ہاں مولا، آج رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ کہا عید کو کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، بس اس لیے ڈرتا ہوں کہ عید قریب ہے اور میری بیٹیاں ارے بے وطنی میں یتیم ہو جائیں گی۔ مجھے زینب ام کلثوم کا خیال آتا ہے۔ ارے کون زینب ام کلثوم؟ میرے مولا ایک بار شہزادی زینب کو اپنے ساتھ رات کے اندھیرے میں کوفہ کے بازاروں درباروں میں لے کر چلے۔ بس ایک بار شہزادی نے دیکھا، بابا کہتے جاتے تھے زینب دیکھ لے یہ دربار ہے، زینب دیکھ لے یہ بازار ہے۔ میری شہزادی نے ہاتھ جوڑے، بابا دربار اور بازار تو بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہا اسی لیے دکھا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے بھائی تیرے پاس نہ ہوں گے، تو دربار اور بازار میں اکیلی ہوگی اور ایک بیمار ہوگا۔ بس یہ سننا تھا۔ میری شہزادی نے جب آخری رمضان میں 40 ہجری کے رمضان میں جب اپنے ساتھ بیویوں کو درس دینا شروع کیا، جب میری شہزادی کو پتہ چلا یہی کوفہ ہوگا، دربار ہوگا اور بازار ہوگا، تو میری شہزادی نے درس کے بعد اپنے سر سے چادر ہٹائی اور بیویوں کو کہا، آج زینب کو اس حال میں بھی دیکھ لو۔ جب درس ختم ہو گیا، بیویاں گھر گئی روتے ہوئے، تو مردوں نے پوچھا جاتی ہو تو آتے ہوئے روتی کیوں ہو؟ کہا پتہ نہیں یہ کیسا وقت آیا ہے۔ میری شہزادی جب ہمیں درس دے دیتی ہے تو اپنے سر سے چادر اتار کر کہتی ہے، دیکھ لو زینب کو اس حال میں بھی، کل ایسا نہ ہو جب میں مکنا وہ چادر زینب آئے تو تم کہو ہم نے تو پہچانا ہی نہیں تھا، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب شہزادی کے وقت کے اوپر ایسا کیسا وقت آئے گا کہ ہم شہزادی کو نہیں پہچانیں گے۔ لیجئے میرے مولا کو ضرب لگی، 20 رمضان کا دن آیا، میرے مولا درد سے تڑپ رہے ہیں۔ کسی نے ابن ملجم سے کہا، لگتا ہے ہمارا آقا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابن ملجم نے کیا کہا سنیے، اس نے کہا میں نے تلوار کو 40 دن تک زہر میں ڈبایا ہے، اگر اس تلوار کو اگر میں
دریا میں ڈبا دوں تو ساری مچھلیاں مر جائے، اگر اس تلوار کو میں پانی پینے کے پانی میں ملا دوں تو سارے کوفے والے مر جائے، اب تمہارا آقا ٹھیک نہ ہوگا، بس یہ سننا تھا۔ ارے ذرہ کو بلایا گیا، اس نے کہا ارے زہر پورے بدن میں پھیل گیا ہے، اگر کچھ وصیتیں کرنی ہو تو کر لی جائیں۔ بس میرے مولا نے ایک بار کہا اگر سب چلے جائیں تو میں اپنی بیٹی زینب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب گئے تو زینب کو بلایا گیا، جیسے ہی زینب آئی کہا بابا کہیے، کہا زینب میں چاہتا ہوں تم مجھے آج یاسین پڑھ کر سناؤ۔ زینب نے یاسین پڑھنی شروع کی، ابھی پہلی مبین آئی تھی، میرے مولا نے کہا بس بیٹی رک جاؤ، کہا بابا کیا بات ہے، کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جو بیٹی مجھے یاسین سنا سکتی ہے وہ بھرے دربار میں بھی خطبہ دے سکتی ہے۔ بس اب مولا نے سب بچوں کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی۔ امام حسن کو کہا بیٹا امامت تمہارے حوالے، ایک ایک بھائی بہن کو بلاتے گئے، امام حسن کے سپرد کیا۔ ایک کونے میں حضرت عباس بیٹھے تھے، ام البنین دیکھ رہی تھی کہ میرے لال کو ابھی تک حسن کے حوالے نہیں کیا، اب اس سے پہلے ام البنین کچھ کہتی، میرے مولا نے کربلا کے مسافر کو آواز دی حسین ادھر آؤ۔ جیسے ہی حسین آئے کہا عباس ادھر آؤ، آج سے حسین تمہارا آقا، بس اس کا خیال رکھنا۔ عباس کو حسین کے سپرد کیا، ساری وصیتیں ہو گئی۔ جب ساری وصیتیں ہو گئی امام حسین نے کہا بابا میرا بھی دل چاہتا ہے میں آپ سے کچھ مانگوں۔ کہا بیٹا کیا مانگنا ہے مانگو، کہا میں چاہتا ہوں میں ایک بار آپ کو بلاؤں، آپ ضرور آئیں۔ کہا کب بلانا چاہتے ہو، کہا بابا 28 رجب ہوگی، میں اس مدینہ کو چھوڑ کر اپنے سفر کو نکلوں گا۔ کیا بابا نے پوچھا کیا بیٹا 28 رجب کو آؤں، کہا نہیں بابا آپ کی مرضی، آپ آئیں یا نہ آئیں۔ کہا بابا ایک وقت آئے گا کہ میں حج کو عمرہ میں تبدیل کروں گا، کہا کیا اس وقت آؤں، کہا نہیں بابا آپ کی مرضی، آپ آئیں نہ آئیں۔ کہا 3 محرم ہوگی، یہ سفر جو ہے تمام ہوگا، میں کربلا کو پہنچ جاؤں گا۔ کہا بیٹا کیا 3 محرم کو آؤں، کہا نہیں بابا آپ کی مرضی۔ کہا 4 محرم ہوگی، خیمے ہٹائے جائیں گے، کہا تھا کیا تب آؤں، کہا نہیں آپ کی مرضی، آپ آئیں نہ آئیں۔ کہا پھر بتاؤ کب آؤں، کہا 7 محرم کو پانی بند ہو جائے گا، کہا تب آؤں، کہا نہیں آپ کی مرضی۔ کہا بابا 10 محرم ہوگی، تیرا حسین کبھی قاسم کا پامال لاشا لائے گا، کبھی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالے گا، کبھی اصغر کے کلیجے کا گلے سے تیر نکالے گا، کبھی عباس کے بازو اٹھائے گا۔ کہا بیٹا تب آؤں، کہا نہیں بابا آپ کی مرضی، آپ کب تب آئیں یا نہ آئیں۔ کہا عصر کا وقت ہوگا، میرا لاشا تیروں پر معلق ہوگا۔ اب جیسے ہی امام حسین نے کہا بابا آپ کی مرضی، آپ تب بھی آئیں نہ آئیں، بس میرا امام جو درد کی شدت میں تھا اب ایک بار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہا بیٹا بتاؤ کب آؤں، کہا شام غریبہ ہوگی، میری زینب ہوگی، ٹوٹا ہوا نیزہ ہوگا، کوئی اس کے پاس نہ ہوگا، اس کی نصرت کو چلے آنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول قضاء تسلیم علیہ امرہ۔